پہلے سے فٹ ہے ذہن میں کہ دجال ایسی مخلوق ہے جو آخری دور میں آئے گا اور ڈھول لے کر کے آئے گا اور ناچ گانے لے کر کے آئے گا, لوگ اس کی میوزک سے اٹریکٹ ہوں گے. تو آج لوگ میوزک سے اٹریکٹڈ نہیں ہیں ہے جی بہت. تو پھر یوٹیوب سے اٹریکٹڈ ہے, تو پھر یوٹیوب دجال ہو گیا نا اگر اس صفت کو دیکھیں تو, کیونکہ کہا تو فتنہ ہی گیا ہے نا, فتنہ ہی ہے نا. تو یہ ہے نا دجال عورتوں کو لے کر کے آئے گا, شہوت پھیلائے گا. تو آج یہ میڈیا کیا کام کر رہا ہے, تو پھر یہ سارے دجال ہی ہو گئے نا. اگر فلسفے میں جا کر کے دیکھیں تو وہ عمل جو دجال کا ہے وہ عمل کو دیکھیں جو وہ عمل کر رہا ہے وہ مثال شیطان کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں شیطان بھی ایک مخلوق ہے. ایسے ہی ہے جی, وہ مخلوق یعنی جو اللہ سے بھی طاقتور مخلوق ہے, جس کو اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر دے. اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ لے جاتا اللہ سے, تو اتنی طاقت اس کو دے دی ہے. ایک مخلوق ہے جو ہر ایک کے دل میں, جو ہر ایک کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے, یعنی بلینز افراد کے دلوں کے اندر ایک شیطان یہ کام کر رہا ہے. یہ عجیب بات ہے, اتنی پاورفل مخلوق اللہ نے بنا دی ہے. لیکن سر جب ہم انسان ہیں تو ہم انسان کی طرح ہی دیکھتے ہیں نا, ایگزیکٹلی دیکھتے ہیں اسی طرح سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی ہے نا, اور خود ہمارے اندر وہ راز رکھے ہیں. ہمارے اندر صرف مادی دنیا تو نہیں ہے, اس کے آگے کی بھی ایک دنیا ہے نا جو انسان کے اندر موجود ہے, جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن ہے. ہمارے اندر عقل ہے, ہمارے اندر شعور ہے, ہمارے اندر محبت ہے, ہمارے اندر غم ہے, ہمارے اندر غصہ ہے. یہ ساری چیزیں کہاں ہیں انسان کے جسم میں؟ یہ کوئی آرگنس تو نہیں ہے. یہ احساسات ہیں جو ہمارے اندر, احساسات, یہ ایک اور دنیا ہے نا انسان کے اندر. انسان کی دنیا یہ اپنی دنیا ہے, اسی خیالات کی دنیا میں چلے جائے, گھنٹوں کہاں سے کہاں انسان سفر کر جاتا ہے. ایک دنیا ہے, اس کے اندر انسان چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہم نے تصور کی جو بات ہو رہی تھی کہ تصورات جو ہم بنا لیتے ہیں کہ اس طرح سے ہے, اس طرح سے, پہلے ہم فلسفی میں جایا کریں ہمیشہ کہ اگر یہی کوئی نظریہ رکھتا ہے کہ برمیڈا ٹرائنگل امام مہدی کا مسکن ہے, تو بھائی پہلے یہ تو بتائے نا کہ مہدویت ہے کیا. یہ بتائے نا مہدویت ہے کیا. اگر اہل تشیع کہتے ہیں کہ بھئی امام مہدی نے پیدا ہو چکے ہیں اور وہ غیبت میں, تو یہ بتائے نا اہل تشیع غیبت میں کیوں ہیں؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے غزہ میں, فلسطین میں, تو امام مہدی کیوں نہیں آتے؟ شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا. وقت کیوں نہیں آیا وہ وقت؟ کوشچن یہ ہے. اس سے دنیا اور زیادہ خراب ہونے والی ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا خراب سے خراب ہوتی جائے, اس کی مخلوق پہ ظلم سے ظلم ہوتا جائے, پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہیرو کو باہر بھیجنا ہے. نہیں, وہ تو خالق ہے. وہ تو خالق ہے نا. ہاں, خراب تو ہم کر رہے ہیں. ہم خراب کرتے نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجنا ہی ہے تو کیوں اتنے بچے مارے جائیں, اتنا سب کچھ ہو جائے. آج جو ملحد ہے وہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ یہ اتنا ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آتا؟ اللہ کیوں نہیں روک سکتا؟ کہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے اس کو روکنا؟ یہاں پہ ہمیں ہمارا تصور جو ہے نا, ہمارا جو کانسیپٹ ہے, خود توحید سے اگر آپ شروع کریں نا, اللہ کی ذات سے, وہیں سے ڈیویشن ہے. اچھا, ہمارے نزدیک اللہ خود ایک مخلوق ہے. بالکل ہم ایسے سوچتے ہیں. ہمارے ذہن میں اللہ کی تصویر آتی ہے, ایک پاورفل مخلوق جو آسمانوں میں بیٹھی ہوئی ہے, جو میں دعا کرتا ہوں تو اس کے موڈ میں آتا ہے تو سن لیتی ہے تو مجھے دے دیتی ہے, موڈ میں نہیں آتا ہے تو نہیں سنتی تو نہیں دے دیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کے اندر بھی ایسے احساسات ہیں, میں زور زور سے چیخوں گا تو اللہ کا دل نرم ہو جائے گا تو میری بات سن لے گا. یہ سارے ہم نے جو بنایا ہے نا تصور اللہ کی ذات کا بھی, وہ بھی مادی تصور اپنے جیسا بنایا ہے. ایک صرف ڈفرنس یہ ہے کہ ہم نارمل مخلوق ہیں, وہ ایب نارمل مخلوق ہے جس کے پاس ساری قدرت ہے کچھ بھی کر جانے کی, جو ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بھی مخلوق ہمارے نزدیک, یہ ہمارا تصور ہے. تو غلطی تو ہماری وہاں سے ہی ڈیویشن ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے توحید سے, کہ خود خالق کا تصور درست نہیں ہے. اسی لیے آج جب مولانا کے پاس ایک جوان جاتا ہے الہاد کا شکار کہ مجھے بتاؤ اللہ کہاں ہے, دنیا بننے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اس کے پاس نہیں جواب ہوتا, واقعی جواب نہیں ہوتا. اور یہی وجہ بن گئی ہے کفر, شرک اور الہاد کے پھیلنے کی. آج جب ہم یہ کانسیپٹس لے کے آتے ہیں, برمیڈا ٹرائنگل اور امام مہدی اور دجال, جس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوتا, جس میں کوئی فلسفی نہیں ہوتی ہے, جس کے اندر کوئی حکمت نظر نہیں آتی ہے, تو آپ تو دین سے اور دور کر دو گے. ایک دین ایک فیری ٹیل لگے گا, ایک دین ایک مائتھ لگے گا آپ کو کہ مائتھولوجیکل ریلیجن ہے. اسلام کو بھی مائتھولوجی, جیسے ہندوازم میں ہے نا, مائتھولوجیکل ریلیجن بن چکا ہے وہ, اسی طرح سے اسلام بھی ایک مائتھولوجیکل ریلیجن بن جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو رکھا ہوا ہے, بچا کے رکھا ہوا ہے ایک جزیرے کے اندر, جو وہاں سے گزرتا ہے اللہ نے اس کو پٹک دینا ہے اٹھا کر کے کہ جا نہیں سکتے ہو آگے, آپ مار دینا ہے اس کو, غائب کر دینا ہے, یہ پروٹیکشن میں نے دیا ہوا ہے. تو کیا اللہ کی ذات محدود ہے کہ حفاظت کرنے کے لیے اللہ کو اس جہاز کو گرانا ہی پڑے گا وہاں سے, کہ اس کے بنا اللہ حفاظت نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہو اور وہ زیادہ بہتر زندگی بسر کر رہے ہوں.
اب یہ تو خیالات ہے نا، ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے، اس پہ ایویڈنس کیا ہے؟ ایویڈنس تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے نا. یعنی سارا موضوع برموڈا ٹرائنگل کا ایزمپشنز کے اوپر ہے، فیکٹس کے اوپر نہیں ہے. اور دین کہتا ہے تفکر، تدبر، مشاہدہ، آیت، ہر چیز کو آپ نے پرسیو کرنا ہے، پرسیو کر کے انٹلیکچولی تدبر کرنا ہے اور لاجیکل مدلل کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. یہاں کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. عارف صاحب جب آپ سے بات ہوتی ہے تو ایک دبستان کھل جاتا ہے اور ایک موضوع کے کئی جہتیں نکل آتی ہیں. جی وہ ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح میں دوبارہ برمودا ٹرائنگل کی طرف آتا ہوں. سر اگر ہم فرض کریں، مان لیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ کوئی ایسی جگہ ہے جو خدا نے تخلیق کی ہے کسی خاص مقصد کے لیے، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ وہ مقصد کیا ہے نا، پہلے وہ تو سامنے آئے نا. ہاں اللہ نے کعبہ بھی بنایا ہے، خاص مقصد کی جگہ بنائی ہے نا. مقصد پتہ ہے کہ امت کو ایک کرنا ہے، امت کی تعمیر کی جگہ ہے، امت سازی کا مرکز بنایا ہے. تو اللہ نے ابس کوئی کام تو نہیں کیا ہے نا. جی تو وہ مقصد کیا ہے نا، اور پھر اس مقصد کو لاجیکلی آ کر کے دیکھیں کیا وہ مقصد دین کے مزاج کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں ہے. تب تو آپ اس مقصد کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ مقصد کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے. جی وہ مقصد کیا ہے نا، مقصد تو کسی کو نہیں پتہ ہے کہ مقصد ہے کیا. بس اللہ نے بنا دی ایک جگہ جہاں محفوظ کیا ہے. کسی کو کیوں محفوظ کیا ہے؟ سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم جب خدا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ایک انسان کی طرح سوچتے ہیں، ایک طاقتور انسان بڑی سی کرسی پر بیٹھا ہے، آسمانوں پر رہتا ہے، لیکن وہ تو شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کہیں بھی رہتا ہے. جی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ خدا کی ہی وہ جگہ ہے، وہ خدا ہی وہاں رہتا ہے. خدا تو لامکان ہے، کسی مکان پہ تو اللہ نہیں رہتا، کسی ایک مخصوص مقام پر نہیں. یہی تو میں نے کہا نا، اللہ کا تصور ہی غلط ہے ہمارے ذہن میں کہ اللہ کہیں رہتا ہے. جی کل ہو اللہ ہو، ہم پڑھتے نا، کیا پڑھتے ہیں سورہ کل میں؟ اللہ سمد. جی سمد سے مراد کیا ہے؟ جس کا کوئی وہ نہ ہو، نہ آگے نہ پیچھے. نہیں، سمد سے مراد یہ نہیں. جی سمد عربی میں اس کو نہیں کہتے. اچھا. سمد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی شے جس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، بجا جو کسی تاثیر میں نہیں آتی ہے. واہ واہ واہ. اللہ حق، اللہ الصمد، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، جو کسی چیز کے تاثیر میں نہیں آتی ہے. تو آپ اس کو کیسے محدود کر سکتے ہیں کہ اللہ اس مکان پہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس مکان پہ بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ کا دل نرم ہو جاتا ہے یہ ہماری فریادوں سے. نئے معنی آشکار ہوئے ہیں مجھ پر. اچھا. اب میں نے کہا دین کی ابجد ہماری درست نہیں ہے، دین کے قریب اپروچ ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ ساری خیالاتی چیزیں پہلے سے سیٹ عقائد جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو آباء و اجداد سے ملے ہمیں، نہ کہ دین اور قرآن سے ملے، اصل منابع سے نہیں لیے ہم نے. جی جی. ان آباء و اجداد سے دی ہوئی کہانیاں، تخیلات، عقائد، اس کی تصدیق کرنے کے لیے جب بھی ہمیں کوئی چیز ملتی ہے اس پہ فٹ کر دیتے ہیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے. اپنی بات کو منوانے کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں ایسا ہے، یہ فیکٹ بتاتا ہے. وہ فیکٹ نہیں ہے، آپ نے فیکٹ کو فٹ کیا ہے. آپ فیکٹ کو مطلقہ طور پہ دیکھیں، نہ کہ اپنے عقائد کو آگے لائیں اور فیکٹ کو دلیل بنا لیں اس کے اوپر کہ ہاں یہ جسٹیفائی کرتا ہے اس کو. نہیں، فیکٹ کے ذریعے حقائق جو آپ کے سامنے ہیں اس کے ذریعے نتیجے تک پہنچیں، نہ کہ نتیجے کے اوپر حقائق کو دلیل بنائیں. پہلے آپ نے نتیجہ نکال لیا ہے کہ یہ دجال بھی ہے، امام مہدی بھی ہے، یہ دو نتائج ہمارے سامنے ہیں. جنت بھی ہو اب سکتی ایک چیز ہے. مجھے مل گئی، اب اس کو میں لا کر کے فٹ کرنا کر سکوں کہ یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. یہی ہم کر رہے ہیں نا اس وقت. ہم ایبسولوٹ فارم میں تو نہیں دیکھ رہے مطلقہ طور پہ کہ یہ ایشو کیا ہے یہاں پر. اب اگر فٹ بھی کرنا ہے تو کس مقصد کے لیے فٹ کرنا ہے وہ مقصد ہی نہیں پتا ہے. اہل تشیع سے پوچھے کہ امام مہدی کیوں غیبت میں نہیں بتا سکتا، اکثر کے پاس جواب نہیں ہے. کیوں غیبت میں؟ اہل سنت سے پوچھے امام مہدی نے کیوں آنا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی پیدا ہونا ہے. کب پیدا ہونا ہے، کیا اسباب ہے پیدا ہونے کے، کن شرائط میں پیدا ہونا ہے. بس وہ آخر الزمان میں فتنہ بڑھ جائے گا، آخر الزمان میں ظلم بڑھ جائے گا. تو ظلم تو آج کئی سو سال سے ہو رہا ہے.